الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین ابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیت طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین عذب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات علی حب آل محمد فقد مات مستکمل الایمان صلوات اللہ عزیزان گرامی، چونکہ مجلس اصال ثواب ہے تو اس مناسبت سے میں نے جو حدیث مبارکہ کو عنوان بیان قرار دیا ہے، حدیث نبوی کو، اس میں سرکار رحمت للعالمین سید الابرار رحمت حق کے اولین فصل بہار سرکار ابد قرار ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آل محمد کی محبت میں دنیا سے گیا بس بالتحقیق وہ کامل الایمان دنیا سے گیا۔ اس حدیث کو ہمارے اور ہمارے حریف فکر و نظر علماء دونوں نے اس کو لکھا ہے، اور یہ حدیث متفق بین الفریقین صحیح کہ جو آل محمد کی محبت میں دنیا سے گیا اس کا ایمان کامل ہے۔ فقط ماتا مستکمل الایمان، وہ ایمان کے کمال کی منزل پہ گیا، اس نے ایمان کے کمال کو حاصل کر لیا جس نے آل محمد کی محبت کی حلاوت کو اپنے دل میں محسوس کیا، کیونکہ ذائقہ محبت کا محسوس ہونا ہی حلاوت ایمان۔ حلاوت ایمان یہ سب سے اہم چیز ہوتی ہے، سب سے اہم مرحلہ ہوتا ہے۔ انسان سب کچھ چھوڑنے پر آمادہ ہو، دنیا کی ہر چیز کو چھوڑنے تیار ہو، مگر آل محمد کی محبت کی دولت چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو، تو اس وقت جو اس کو لمحہ محسوس ہوتا ہے محبت کا، وہی حلاوت ہے۔ فضائل شباب پر ہوں اور روح پر فضائل اہل بیت کا ترشح، آپ کی روح پر اہل بیت کے فضائل کا اثر ہو، ولایت علی کا اثر ہو، اس وقت آپ کو اپنے بدن کا ہوش نہ رہے، اپنی بیماری کا، اپنی بھوک کا، اپنی پیاس کا، اپنی تھکن کا، اپنی نشست کا، اپنے وقت کا، اپنے زمانے میں محصور ہونے کا کوئی احساس کسی طرح کا نہ ہو، اور آپ ڈوبے رہے فضائل میں، تو اس کیفیت کو حلاوت ایمان کہتے ہیں۔ مرتے سب ہیں، پیدا ہوئے مرنے کے لیے، مگر آل محمد کی محبت میں جب کوئی دنیا سے جاتا ہے تو وہ باکمال جاتا ہے۔ وہ باکمال یوں جاتا ہے کہ ایک حیات مادی ہے، ایک حیات معنوی۔ حیات مادی آپ کی، ہماری باڈی کا جو مادی سٹرکچر ہے، یہ تعمیر شدہ یہ جو بلڈنگ ہے، یہ ڈہ جانا، یہ حیات کی تعمیر کا منہدم ہو جانا، جس میں انسانی جو مادی جسم ہے اس کا ڈسٹرائڈ ہو جانا، فنا ہو جانا، یہ ہے موت۔ لیکن ایک جسمانی زندگی ہے، ایک روحانی زندگی، ایک مادی زندگی، ایک معنوی زندگی۔ معنوی زندگی اللہ کو جو سب سے پسند ہے وہ معنوی زندگی۔ اللہ نے کہا جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں، ان کے تن و سر میں جدائی ہو جائے، وہ زندہ ہیں، تمہیں اس کا شعور نہیں۔ اللہ نے تن و سر میں جدائی کے بعد کو زندگی کا نام دیا ہے۔ یہ قرآنی فکر ہے، قرآن کے معیار حیات، قرآن کا الگ ہے، ہمارا الگ ہے۔
ہمارا اپنا سماجی معیار یہ ہے کہ دل کی دھڑکن رک گئی موت ہو گئی، نفس ساکت ہو گئی موت ہو گئی، آنکھیں پتھرا گئی موت ہو گئی، بدن ٹھنڈا ہو گیا موت ہو گئی۔ قرآن کہتا ہے نہیں، ہمارے مقصد میں، ہماری راہ میں اگر تنو سر میں بھی جدائی ہو جائے تو ہم کہہ رہے ہیں زندگی کے مالک ہو کر کے وہ زندہ ہے، لیکن یہ وہ زندگی ہے جو تمہاری عقل میں نہیں آ سکتی۔ ایک مومن کی زندگی تنو سر میں جدائی ہو جائے تو ایک انسانی عقل اس کو نہیں سمجھ سکتی۔ اللہ کہہ رہا ہے جو خالق عقل ہے، تو جب ایک عام شہید کی زندگی کو کوئی نہیں سمجھ سکتا تو سید الشہداء کو کون سمجھے گا؟ اس کے لیے اللہ نے کہا وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تم اسے سوچ نہیں سکتے۔ حیات شہداء، حیات معنوی، حیات برزخی نہیں ہے، حیات شہداء، حیات معنوی میٹا فزکس ہے۔ اس کا تعلق آپ کی عقل سے بالا تر ہے، کیونکہ سائنس نے ایک شعبہ بنا دیا نا کہ جہاں تک سائنس نہیں پہنچ سکتی اس کو میٹا فزکس نام دے دیا، ما ورائے طبیعیات، ما بعد الطبیعیات۔ یہ سائنس نے نام کیوں دیا؟ سائنس جہاں ہار گئی، تھک گئی، اس کی انرجی ختم ہو گئی، اس نے ایک ٹرمنالوجی کے اعتبار سے ایک اصطلاح دے دی میٹا فزکس۔ بھائی ہماری عقل میں نہیں آتا، کچھ ہے۔ ویسے تو نیند کیا ہے آج تک دریافت نہیں ہوا، خود دماغ پہ ریسرچ ہوتی ہے مگر ذہن کیا ہے آج تک پتہ نہیں چلا، عقل کیا آج تک پتہ نہیں چلا، روشنی کا وزن کیا ہے آج تک پتہ نہیں چلا، اندھیرے کا وزن کیا ہے آج تک پتہ نہیں چلا، جس کے لیے سید الساجدین نے سیف کاملہ کی 55ویں دعا میں فرمایا کہ انت تعلم الارضین والسماوات، انت تعلم النور، انت تعلم الظلمات والنور، پالنے والے تو جانتا ہے وزن الظلمات والنور، تو جانتا ہے وزن اندھیرے کا کیا وزن ہے، اجالے کا کیا وزن ہے، سائے کا کیا وزن ہے۔ آج تک سائنس سائے کے وزن کو دریافت نہ کر سکی، جو چوتھے امام نے اپنی دعاؤں میں فرمایا وہ تمام چیزیں جس کا مذہب میں پتہ ملتا ہے، اور مذہب میں جو چیزیں مانی جاتی ہے جہاں تک سائنس نہ پہنچی تو اسے میٹا فزکس کا نام دے دیا۔ حیات شہداء یا حیات معنوی اس زندگی کا نام ہے جہاں تنو سر میں جدائی کے بعد بھی زندگی باقی رہتی ہے، اور اتنی اچھی حالت میں باقی رہتی ہے کہ یہاں سے اچھا وہاں سنتا ہے۔ یہاں دیوار کے پیچھے سے نہیں سن سکتا تھا، دیوار کے پیچھے دیکھ نہیں سکتا تھا، لیکن اپنی قبر میں سے اپنے گھر کو دیکھتا ہے، اپنے قبر میں سے اپنے بچوں کے حال کو دیکھتا ہے۔ احادیث تو کثرت سے موجود ہے کہ جو ارواح ہوتی ہے وہ اپنے گھر سے باخبر ہوتی ہے۔ اگر گھر والے ایسے اعمال میں ملوث ہوں جو سیئات ہیں، گناہ ہیں، تو اللہ ان پہ حجاب ڈال دیتا ہے تاکہ ان کے روح کو تکلیف نہ ہو، ورنہ ارواح آتی ہیں، ارواح نہ جانا کیا وہاں سے متوجہ ہو گئی۔ اور روح کے لیے فاصلے زمانی و مکانی نہیں ہے، وہ ایک اتنی کاسمک چیز ہے، اتنی لطیف چیز ہے روح، کہ اس کے لیے کثافت نہیں ہے۔ یہ زمانہ، یہ ٹائم، یہ اسپیس، یہ ساری چیزیں بدن کے لیے، روح کے لیے نہیں ہے۔ جب روح کے لیے نہیں ہے تو ایک ہماری اور آپ کی ارواح وہ ہیں جو اتنی لطیف ہوتی ہے، بدن سے نکلنے کے بعد میں اس کی سننے کی قوت عام انسانوں سے بڑھ جاتی ہے۔ اس کے کیوں؟ بدن حجاب ہے، بدن حائل ہے سماعت میں، بدن حائل ہے دیکھنے میں۔ آپ یہاں سے دیکھیں گے دیوار آئی، لیکن جب روح دیکھتی ہے تو کوئی چیز حائل نہیں ہوتی ہے۔ روح اتنی لطیف ہوتی ہے کہ آپ مرنے کے بعد تو دور کی چیزیں، آپ سو جائیں تو سونے کے بعد کبھی کربلا جا رہے ہیں، کبھی مدینہ جا رہے ہیں، اٹھنے کے بعد آپ کہیں میں کل رات کربلا میں تھا، مدینے میں تھا، کوئی انکار نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خواب سب دیکھتے ہیں، یہ علم الوجدان ہے، یہ فطری علم ہے، سب خواب دیکھتے ہیں، سب مانتے ہیں کہ آپ یہیں سوئے کربلا جا کر کے آ گئے۔ کیوں؟ وہ جو جا کر کے آیا ہے وہ آپ کا بدن لطیف ہے، وہ بدن لطیف وہ ہے جو قبر میں یہ جسم سڑ جائے، گل جائے، جتنے اجزاء سے یہ جسم بنا ہے وہ سارے اجزاء اپنی آگے قیمت وصول کر لیں گے۔ کاربن آئے گا اپنی چیز، لوہا آئے گا، آئرن آئے گا اپنا آئرن لے کے چلے جائے گا، جس چیز سے جو بنائے لے کے چلے جائے گا، مگر بدن لطیف رہ جاتا ہے، جس کو جسم مثالی کہتے ہیں۔ یہی وہ جسم مثالی ہے
جس کے ذریعے انسان سونے کے بعد عالم کی سیر کر کے اپنی جگہ آ جاتا ہے اور کوئی اس کا انکار نہیں کرتا کیونکہ سب کے ساتھ گزرتا ہے. تو معصوم فرماتے ہیں اجسادنا کا ارواحکم، ہمارے جسم تمہاری روح سے زیادہ لطیف ہے. تم خواب میں کہیں جا کے آتے ہو تو وہ تمہارا جسم لطیف جا کے آتا ہے. ہم بیداری میں پورے عالم کی سیر اپنی جگہ رہ کے کر لیتے ہیں. ہماری 2 انگلیوں کے درمیان میں 18,000 عوالم نظر آتے ہیں کیونکہ ہمارا جسم تمہاری روح سے زیادہ لطیف ہے. اس لیے سارے مومنین کے سرانے بوقت احزار اور بوقت نزاع مومنین کے سرہانے ائمہ طاہرین کا آنا کوئی حیرت کی بات نہیں. اب ایک وقت میں نیند میں کئی جگہ آپ کا جسم جا کے آ جاتا ہے. نفس سیر سماوات کی بھی کر لے تو کوئی حیرت کی بات نہیں ہے. اور معصومین تو ہیکل بشری میں ان کے لیے لباس بشری ہے، حقیقت بشری نہیں ہے. وہ جسم اگر ہم سے چھین لیا جائے موت ہو جائے. اہل بیت کے لیے جسم لباس ہے. ابھی ایک لباس میں ہے، جسمانی لباس میں، اسی کو بھی تبدیل کر لیں. بھائی چوتھے امام 5ویں امام تشریف فرمائے، چوتھے امام نے ارادہ کیا وہ محمد ہو گئے، اور چوتھے امام نے 5ویں امام کی طرف نظر کی تو وہ علی بن الحسین ہو گئے. شاہد دیکھ کے پریشان ہو گیا، مولا یہ آپ اور یہ آپ. پھر اس کے بعد پلک جھپکی تو دیکھا جو جہاں اپنی جگہ. کہا یہ تجھے اس لیے بتانا تھا کہ تو ہمیں جسم کا اسیر نہ سمجھ، تو ہمیں جسم کا قیدی نہ سمجھ. تجھ سے تیرا جسم لے لیا جائے تیری موت ہو جائے. ہم سے جسم کا لینا دینا کچھ بھی نہیں ہے. ہم تو اس لباس میں آئے ہیں، یہ ہمارا لباس ہے. جب چاہے چھوڑ دیں، جب چاہے پہن لیں. صلوات پڑھ دے محمد.